شادی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جسے تقریباً ہر انسان کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر انسان مسلمان ہے یا پھر کسی بھی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر دین سے دوری بھی ہے، تب بھی انسان کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ وہ ایک نیک ہم سفر اور ایک نیک شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی بہت ہی مشکل اور بہت ہی دشوار ہو سکتی ہے۔ اب تاریخ میں ہمیں ایسے بے پناہ واقعات ملتے ہیں جن واقعات کی روح سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت اچھی ہو اور عورت اپنے گھر کی ذمہ داری اور گھر کی رویت سنبھالنے اور اس کے لیے جواب دہ ہونے کے قابل ہو، تو وہ عورت اپنے خاوند کو حتی الامکان اس قدر آسان اور تن آسان بنا دیتی ہے کہ مرد کو دنیا کی کسی بھی مصیبت اور کسی بھی پریشانی سے لڑنے میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب کو ہم چند بابرکت عورتوں کی نشانیاں بتائیں گے جن کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جو عورتیں انتہائی نیک، پاک باز اور بابرکت ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کی خصوصیات اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شادی کے بعد کی زندگی میں کن کن اہم چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان موضوعات پر آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کی جائے گی مفصل انداز میں۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ جن عورتوں میں یہ تین نشانیاں موجود ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ اور نمبر 3، تیسری جو چیز اس میں آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ محبت کو دعوت دی تھی، ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی، میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں، چلیں اندر، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا، کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ کہنے لگا، انہیں اندر لے کر آؤ۔ عورت ان کے پاس آئی اور انہیں اندر چلنے کا کہا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیوں؟ ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی، اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کا نام کامیابی ہے، اور انہوں نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرا نام محبت ہے، اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ عورت نے آ کر خاوند کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا، اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں۔ میاں بیوی کی یہ باتیں ان کے بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی، کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھر پیار اور محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا، بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی، آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا، میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی، آپ دونوں ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی ایک کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے، لیکن تم نے کیونکہ محبت کو بلایا ہے، یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملیں گے۔ اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراغ کی سی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ یہ 100% درست چیزیں جن پر غور و فکر کرنا ہر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس عورت کو لے کر آئیں جس عورت کی وجہ سے آپ کی زندگی گلزار بن جائے۔
اگر ایسی عورت آپ کی زندگی میں آئے گی تو وہ آپ کو اسی طرح کا مشورہ دے گی جس طرح کا مشورہ اس گھر کی بہو نے اپنے سسرال کو دیا تھا، یعنی کہ آپ محبت کو بلائیں۔ تو شادی کے سلسلے میں اس حدیث کو ہمہ وقت پیش نظر رکھا جائے، یعنی سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، بغیر کسی رسم و رواج کے ایک دو لوگ اور گھر کی کچھ عورتیں جا کر لڑکی کو دیکھائیں اور پھر شادی کی ایک تاریخ طے کر دی جائے اور لڑکے اور اس کے اولیاء اس تاریخ میں جا کر نکاح پڑھا کر لڑکی کو لے کر چلے آئیں۔ شادی کے نام پر رسم و رواج کی پابندی اور بے جا اسراف و فضول خرچی سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اگر شادی سے پہلے اسلامی شادی، بہشتی زیور، اصلاح الرسوم وغیرہ کتابوں کا بار بار مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز شریعت کے منشا کے مطابق شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، بخاری شریف کی حدیث۔ اور دوستو، شادی سکون، اطمینان اور راحت کا باعث ہے، یہی دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے، اور شادی میں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے نشانی بھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرتی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ شادی انسان کے لیے باعث سعادت ہے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی سعادت اور بدبختی کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ باعث سعادت اشیاء میں نیک بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری ہے، جبکہ بدبختی کے لیے 3 اشیاء ہیں: بری بیوی، برا گھر اور بری سواری۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا نفع اٹھانے کی چیز کا نام ہے اور بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک بیوی ہے۔ شادی سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، جیسا کہ انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کا ایک حصہ مکمل کرنے میں تعاون کیا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ دین کے دوسرے حصے میں اللہ سے ڈرے۔ اسے طبرانی نے الاوسط میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب انسان شادی کر لے تو اس کے دین کا آدھا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ باقی حصے میں اللہ سے ڈرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شادی انسان کو زنا سے بچاتی ہے، چنانچہ انسان شادی کے ذریعے گناہوں کے 2 دروازوں میں سے ایک دروازے کو بند کر لیتا ہے، اور یہ دروازہ شرمگاہ کا دروازہ ہے، جبکہ دوسرا دروازہ زبان ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور دوسرے حصے کے بارے میں تقوی الہی کی نصیحت کی گئی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں شرمگاہ اور زبان کو یکجا بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے علماء کرام کا فہم بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے، اور انہیں احادیث میں سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان اور دونوں جبڑوں کے درمیان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ چنانچہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احباب پر بہت بڑا انعام کیا ہے جنہوں نے شادی اور پاک دامنی کی توفیق حاصل کر لی۔ زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، لعن طعن سے محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، قرآن مجید کی تلاوت، کثرت سے تسبیح اور دعائیں اور اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ دیندار خاتون کی تلاش ضرور ہونی چاہیے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے: مال، حسب نسب، خوبصورتی اور دینداری۔ چنانچہ تم دیندار کو پالو، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ کر دے گی، یعنی تم اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤ گے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ لڑکی کچھ نہ کچھ خوبصورت بھی ہو۔ چنانچہ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی خاتون بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا جسے دیکھ کر اس کا خاوند خوش ہو جائے اور کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنے بناؤ سنگار کے بارے میں خاوند کی مخالفت نہ کرے، اور خاوند کا مال سلیقے سے برتے۔ خوبصورت بیوی حاصل کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ خوبصورت بیوی دلی سکون، کامل محبت اور آنکھوں کو زیادہ محفوظ بنا سکتی ہے، اس لیے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح
بیوی محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہونی چاہیے، جیسے کہ ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت اور زیادہ بچے جننے والی خاتون سے شادی کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی بنا پر ہی میں سابقہ امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔